السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 168۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالاً حلال، طیباً اور پاکیزہ، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلا۔ تو یہاں پر سب لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں سے تم کھاؤ، لیکن کیسا ہو؟ اس کی 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک حلال ہو، پاکیزہ ہو اور برا نہ ہو۔ یعنی شیطان کی پیروی کرنے سے کیا مطلب ہے یہاں پر کہ جو شیطان تمہیں کہے کہ نہیں یہ تم کھا سکتے ہو، جبکہ تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کون ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو اور اس کے وہ اسی لیے وہ بہت سی چیزیں کرواتا ہے اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں پر حلال اور پاکیزہ سے کیا مطلب ہے؟ حلال مطلب یعنی وہ حلال ہو، شریعت کے حساب سے حلال ہونا چاہیے، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، اور پاکیزہ میں آتا ہے ظاہری پاک بھی ہو، صاف ستھرا ہو، اور باطنی، دونوں طرح کی پاکیزی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں، چاہے وہ کیسی بھی طرح کی کھانے کی چیز ہو، وہ پاک ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، سب پہلے حلال ہو، اس کے بعد وہ پاکیزہ ہو۔ اور یہاں پر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کو اپنے آپ حلال یا حرام نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال نہیں، وہ شریعت نے بتا دی ہے، اللہ نے اس کا سب واضح کر دیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ تو کوئی انسان نہیں اپنے آپ اس چیز کو کر سکتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم اپنے اوپر یہ چیز حرام کر لیں گے جبکہ وہ حلال ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو لیکن ایسا ہے کہ جو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے، مطلب دل کی پسند کی الگ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے جبکہ وہ حلال ہے، تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن کچھ لوگ مطلب اپنے آپ پر کسی چیز کو حرام ہی کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو کھائیں گے ہی نہیں، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے حلال ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو جو چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کھانے کے لیے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں انہیں ضرور کھانا چاہیے، اور چاہے وہ کسی بھی طرح کی نعمت ہو۔ کوئی بھی چیز اپنے آپ سے اپنے اوپر حرام کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی چیز ہو یا کوئی بھی نعمت ہو، ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت کے حساب سے وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، کیونکہ شیطان ایسے کام کرواتا ہے کہ جو حرام ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں حرام بتائی گئی ہیں لیکن کھا لیتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔